نشریات میں ایک بار پھر خوش آمدید سامعین کرام، آپ سن اور دیکھ رہے ہیں رفا ایف ایم 102.2 رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے براہ راست۔ میں ہوں آپ کی میزبان ریبہ سلیم، اور اس وقت آپ سن اور دیکھ رہے ہیں پروگرام CDC ٹائم، اور یہ میرا سب سے پسندیدہ پروگرام ہے کیونکہ ہم اس میں اسپیشل نیڈز کے ساتھ جو بچے ہیں ان کے مسائل پر بات کرتے ہیں۔ آپ کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ منفرد موضوعات لے کر آئیں اور ان پر بات کی جائے۔ اور آج کے اگر ہم موضوع کی بات کروں تو آج ہم بات کریں گے والدین اور اساتذہ کے باہمی تعاون سے جو اسپیشل نیڈز کے ساتھ جو بچے ہیں ان کی تعلیم میں ہم ان کی کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں، ایسی کون سی اسٹریٹجیز ہیں، ایسی کون سی ٹیکنیکس ہیں جو ان بچوں کے لیے جب اپلائی کر سکتے ہیں تاکہ ان کا تعلیمی سفر ہے اس کو بہتر بنایا جا سکے۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں سائیکالوجسٹ ہیں انیلا رباب صاحبہ، اور یہ CDC سے تشریف لائی ہیں، اور CDC کے حوالے سے ہم آپ کے لیے پروگرام ہمیشہ لے کر آتے ہیں۔ CDC کے حوالے سے ہم بات بھی کرتے ہیں کہ CDC ایک ریہیب ادارہ ہے جو اسپیشل نیڈز کے ساتھ جو بچے ہیں ان کے لیے بہت ساری جو ہیں وہ خدمات پیش بھی کر رہے ہیں۔ تو آج ہم انیلا رباب کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں اور ان سے CDC کے حوالے سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح کا ادارہ ہے اور کس طرح کی وہاں پہ فیسلٹیز موجود ہیں اسپیشلی ان بچوں کے لیے جو اسپیشل نیڈز کے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم انیلا۔ وعلیکم السلام میم۔ میں بالکل اچھا انیلا، یہ بتائیے گا کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں کیسی؟ میں بالکل ٹھیک۔ اچھا یہ بتائیے گا انیلا کہ CDC ایک ریہیب ادارہ ہے اور کس طرح کی وہاں پر فیسلٹیز موجود ہیں، دیکھنے اور سننے والوں کو اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ CDC جو ہے وہ ایک ریہیب سینٹر ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ جو بچے ہوتے ہیں اسپیشل نیڈز کے ساتھ، ٹھیک ہے، ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ ادھر بیسیکلی 3 جو ہے ہماری کلاسز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جس میں ایک اسپیچ کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ایڈیلز ہوتی ہے جس میں ہم ایکٹیویٹیز آف ڈیلی لرننگ بچوں کو سکھاتے ہیں، اور IEP ہوتی ہے جس میں ہم لوگ جو ہے انڈیویجول ایجوکیشنل پلانز بناتے ہیں۔ انڈیویجول ایجوکیشنل پلانز میں جو ہے ہمارے پاس بڑے بچے بھی ہوتے ہیں اور چھوٹے بھی ہیں، ٹھیک ہے، جس میں ہم ان کی ایجوکیشن کے پلانز انوالو ہوتے ہیں، جس میں ٹھیک ہے اسکولنگ وغیرہ ہوگی، جس طرح جو بچے اسکول نہیں جا سکتے یا پھر ڈیلے کے ساتھ ہوتے ہیں، تھوڑا لیٹ یاد کرتے ہیں یا پھر ان کو بھول جاتی ہیں چیزیں، جلدی یاد کر لیتے ہیں جلدی لیکن ان کو بھول بھی جلدی جاتی ہیں، تو وہ رپیٹ ہمیں ان کو کروانی پڑتی ہے۔ اس کے بعد ان کے بیہیویئر کی مینجمنٹ ہوتی ہے، جو ان کا بیہیویئر خراب ہوتا ہے، کوئی بہت زیادہ ہائپر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کنٹرول کرنا، ٹھیک ہے، اور ان کو ایسی چیزوں میں انگیج کرتے ہیں، ایسی چیزوں میں لاتے ہیں جن سے وہ جو ہے تھوڑے کام رہ سکیں، ٹھیک ہے، مطلب رونا دھونا چیخنا اور ان چیزوں سے تھوڑا اوائڈ کریں۔ اس کے بعد ہمارے پاس اسپیچ ہوتی ہے۔ اسپیچ میں جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ جو بچے بول نہیں سکتے یا پھر جن کے پاس الفاظ تو ہوتے ہیں لیکن وہ پروناؤنس نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، کچھ کا اسکرین ٹائم کی وجہ سے ہوتا ہے، ایک ون وے کمیونیکیشن ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے جو ہے سوشل لوگوں کے ساتھ کیسے بات کرنا ہے، انٹریکٹ کیسے کرنا ہے، باتیں کیسے کرنی ہے، کوئی ہمیں کچھ کہہ رہا ہے تو ہم نے آگے سے جواب کیسے دینا ہے۔ تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے ان کے پاس ورڈس تو ہوتے ہیں لیکن وہ انہوں نے استعمال نہیں کیے ہوتے، الفاظ ان کے پاس ہوتے ہیں لیکن استعمال نہیں کرتے، تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو جو ان کے پاس ورڈز وغیرہ ہوتے ہیں پھر ان کی پریکٹس کروائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، ڈیلی بیسس پہ، تاکہ وہ اس کو لرن کر لیں، تاکہ کمیونیکیٹ کر سکیں۔ اس کے بعد ایڈیلز ہے، ٹھیک ہے، جس میں ڈیلی ایکٹیویٹیز لرننگ ہوتی ہے، جیسے آپ کومبنگ کیسے کرتے ہیں، آپ نے بال کیسے بنانے، بٹن کیسے بند کرنے، کھانا کیسے کھانا ہے، چمچ وغیرہ کیسے پکڑنی ہے، ہولڈنگز کیسے کرنی ہے۔ تو اس طرح سے ڈفرینٹ جب وہ سیشنز ہوتے ہیں تو بچہ جو ہے آہستہ آہستہ سے چیزیں رپیٹ ہوتی ہیں تو بچہ لرن کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سکھاتے ہیں تاکہ بچہ جو ہے لائف میں آگے سروائیو کر سکے۔ ایسے بچے ایکٹیو بھی بہت ہوتے ہیں اور انٹیلیجنٹ بھی بہت ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو ایک پراپر ٹائم دیا جاتا ہے جو کہ ادھر بھی دیا جاتا ہے، گھر میں بھی دیا جاتا ہے، ایک طرف سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اس طرح سے وہ سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آگے کچھ لمیٹیشنز بھی ہوتی ہیں، ضروری نہیں ہے بچہ ہر وہ چیز پک کرے، کیونکہ ہر جو بچہ ہوتا ہے اپنے ڈفرینٹ لیول پہ ہوتا ہے، کچھ جو ہے وہ بہت جلدی چیزیں سیکھ لیتا ہے اور کچھ کو بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم ساتھ لے کے چلتے ہیں تاکہ بچہ جو ہے نا لائف میں آگے سروائیو کر سکے، اس کے لیے آسانی ہو۔ بالکل، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہر بچے کی مختلف ضروریات ہوتی ہیں، کچھ بچوں کو کوئی لرننگ ڈسیبلٹی ہوتی ہے، کچھ کا جو ہے وہ سوشل انٹریکشن سے جو ہے وہ بچے گھبرا رہے ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے جو اسپیشل نیڈس کے ساتھ جو بچے ہیں وہ زیادہ توجہ کے مستحق تو ہیں ہی، لیکن ان کو یہ ہے کہ ہم ان کو پیشنس کے ساتھ ڈیل کریں، اور اسپیشلی پیرنٹس کے لیے بھی میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ان بچوں کی ڈائگنوسس کے، ان جو بچوں کے مسائل ہیں ان کی تشخیص میں جو ہے وہ اپنا ضرور کردار ادا کریں، اور جس طرح سے انیلا نے CDC کے بارے میں
میں جو ہے آپ کو آگاہ بھی کیا. تو CDC اگر آپ کسی بھی حوالے سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے 0320786533. یہ نمبر ہے, آپ ادھر جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں اور کسی بھی حوالے سے جو آپ مشورہ بھی کر سکتے ہیں. پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سائیکالوجسٹ انیلا رباب صاحبہ, اور آج ہم بات کر رہے ہیں پیرنٹس اور جو اساتذہ ہیں ان کے کس طرح سے باہمی تعاون سے ہم ان بچوں کے لیے ایک بہتر ماحول فراہم کر سکتے ہیں, یا ایسی کون سی اسٹریٹجیز یا ٹیکنیکس کا استعمال کر سکتے ہیں جن سے جو ہے وہ ان کا تعلیمی سفر ہے وہ آسان ہو جائے. اچھا نیلا, یہ بتائیے گا کہ وہ کون سی اسٹریٹجیز ہیں. ایک تو کمیونیکیشن کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے جو بچے اسپیشل نیڈس کے ساتھ ہیں. سب سے پہلے ایک کمیونیکیشن ایک بیریئر ہوتا ہے, یعنی کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے ہوتے یا وہ اپنی بات ہمیں سمجھا نہیں پا رہے ہوتے. تو یہ بتائیے گا کہ جو بچے ہیں ان کو کس طرح سے ٹیکل کیا جائے, ایسی کون سی اسٹریٹجیز ہیں جو ایز اے سائیکالوجسٹ آپ ریکمینڈ کرتی ہیں؟ اچھا, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بچے کے ساتھ جو ہے نا بہت زیادہ کمیونیکیشن اپنی اسٹرانگ رکھیں, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ جو ہے انگیج رہے اس چیز میں. یعنی آپ کو اگر ایک بار ایک بچے کی بات سمجھ نہیں آ رہی, وہ اشارہ کر رہا ہے کوئی, ٹھیک ہے, اگلی بار جب وہ کرے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا, یا پھر اس سے اگلی بار کرے گا تو پتہ چل جائے گا. جب آپ کی کمیونیکیشن ریگولر ہوگی بچے کے ساتھ, روزانہ کی بیسس پہ ہوگی, تب آپ کو اس کی نیڈس کا بھی پتہ چلے گا وہ کیا چاہ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور ہم نے کیا کرنا ہے. سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ ہم نے خود اپنی کمیونیکیشن اسٹرانگ رکھنی ہے. اس کے بعد ایکٹیو لسننگ ہونی چاہیے کہ آپ نے بچے کو پورے غور سے سننا ہے کہ بچہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. فار ایگزامپل, اگر بچہ پانی مانگ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ منہ کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے, تو آپ کو ایک دفعہ آپ چیز اٹھا کے دیں گے, وہ منع کرے گا, دوسری دفعہ آپ اٹھا کے دیں گے, شاید پانی دے دے, پھر وہ پیے گا, پھر آپ کو پتہ چلے گا اچھا بچہ یہ کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے بچے کے ساتھ کمیونیکیشن اسٹرانگ رکھنی ہے. تیسری جو چیز اس میں آتی ہے, آپ نے بچے کو مانیٹر کرنا ہے آل ٹائم, ٹھیک ہے, کہ آج ہم نے بچے سے یہ چیز بچے نے ہمیں کمیونیکیٹ کی ہے, ٹھیک ہے. جب ہم اس پہ پروگریس کر رہے ہیں, اس کو چیزیں خود سکھا رہے ہیں, کیا بچہ وہ چیزیں پک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. یہ ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے کہ بچے کے ساتھ جو ہے بہت زیادہ ایمپتھی شو کروانی ہوتی ہے. آپ بچوں کے ساتھ روڈ نہیں ہوں گے. جب روڈ ہوں گے نا تو بچہ اپنی جو بات ہوگا نا وہ آپ تک نہیں پہنچا سکے گا. فار ایگزامپل, کچھ بچے ہیں ان کی ٹوائلٹ ٹریننگ نہیں ہوتی. فار ایگزامپل, وہ اگر ٹوائلٹ تک نہیں جاتے, آپ اس کے اوپر سختی کرتے ہیں, نیکسٹ ٹائم وہ آپ کو بتائے گا ہی نہیں, اور وہ وہاں جہاں پہ ہوگا وہ اس کا سارا وہیں پہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو نیکسٹ یہ آپ کا یہ اسٹیپ ہونا چاہیے کہ آپ بچے کو اتنا اپنے ساتھ پازیٹیو کمیونیکیشن اس کی رکھو کہ وہ آپ کو بغیر ڈرے کوئی بات اپنی کنوے کر سکے, ٹھیک ہے. اس کے اندر اس چیز کا ڈر نہ ہو. یہ اسٹریٹجیز ہر پیرنٹس کے لیے, نارمل بچوں کے لیے بھی ہیں کہ اپنے بچے کے ساتھ جو کمیونیکیشن ہے وہ بہت اسٹرانگ رکھیں. اور اسپیشل نیڈس کا تو ویسے بھی ہے کہ اپنے بچوں کو ہر منٹ بعد آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ بچہ کیا کر رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, کیا اس کی انٹرسٹ کس چیز میں. تو یہ اسٹریٹجیز ہم جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں ان سب کے لیے. اچھا, یہ بتائیے گا کیونکہ جو اسپیشل نیڈس کے ساتھ بچے ہیں, آف کورس وہ پیرنٹس کی بھی, اساتذہ کی بھی زیادہ توجہ ان کو درکار ہوتی ہے, اور پیرنٹس اور ٹیچر کو بھی مطلب زیادہ پیشنس سے ان کو ڈیل کرنا پڑتا ہے. ایک انڈیویجولائزڈ ایجوکیشن پلان, اس کے بارے میں بھی بتائیے گا کہ یہ پلان کیا ہوتا ہے, اس کو انڈیویجولائزڈ کیوں کہا جاتا ہے یا کسٹمائزڈ, کیا یہ الگ پلان ہے باقی ایجوکیشنل پلان سے, اس کے کیا فیچرز ہیں, اس حوالے سے بتائیے گا. اچھا, یہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ اسپیشل نیڈس کے جو بچے ہوتے ہیں نا, ہر بچہ اپنے ڈفرینٹ لیول پہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کچھ جو ہے وہ بہت جلدی چیزوں کو پک کرتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ لیٹ چیزوں کو پک کرتے ہیں. اب ہر بچے کا جب الگ سے ہوگا تو ہم نے کیا کیا ہوتا ہے کہ ہر بچے کا الگ سے گول سیٹ کیا ہوتا ہے کہ یہ ٹارگٹ ہے, یہ بچے کا گول ہے, اس نے اتنے ٹائم میں بچے نے یہ گول اچیو کرنا ہے. پھر ہم اس کے مائنڈ کے لیول تک دیکھتے ہیں. اگر تو وہ بچہ جلدی سے گول اچیو کر لیتا, ہم اس کو مانیٹر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی چیزوں کو دیکھتے ہیں, اس کی پروگریس کو دیکھتے ہیں, وہ جو بھی ایکٹیویٹی کرتا ہے ہم ساتھ ساتھ اس کو پروگریس کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کتنے ٹائم میں یہ ایکٹیویٹی کر رہا ہے اور کتنے ٹائم میں وہ نیکسٹ پہ جا رہا ہے اور کتنے لیول پہ وہ کر رہا ہے, کتنا انٹیلیجنٹ ہے. تو اب یہ ہوتا ہے کہ جب کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ بہت جلدی چیزوں کو پک کرنا شروع ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ نیکسٹ لیول پہ ان کا گول چینج ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. کچھ بچوں کا گول بہت
بہت لمبے ٹائم تک جاتا ہے کیونکہ وہ سلو لرنرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اتنی جلدی چیزوں کو وہ پک نہیں کرتے. تو یہ جو گولز ہوتے ہیں نا, یہ گول سیٹنگ تو سب سے مین چیز ہے کہ آپ نے سب سے پہلے گول سیٹنگ کرنی ہے, پھر اس کے اوپر ڈیسیجن لینا ہے, اور وہ پیرنٹس کے ساتھ مل کے ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ چیز آپ کے بچے کو ادھر کروا رہے ہیں تو آپ نے گھر میں بھی اس کا یہی رکھنا ہے کہ وہ یہ چیز کرے, تاکہ وہ چیزیں بار بار جو ہے نا اس کے لیے مشکل نہ ہو اور لرن کرنا آسان ہو. پھر اس کے بعد ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. جب بچہ کوئی اپنا ایک گول اچیو کرتا ہے نا, اس کی بھی سیلیبریشن کرنی چاہیے, کیونکہ بچہ جو ہے نا وہ یہ چیز دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیا میں یہ چیز کر رہا ہوں اور مجھے کوئی موٹیویشن مل رہی ہے یا نہیں. جب وہ موٹیویٹڈ ہوتا ہے, جب اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اس کی سکسیس کو, تو وہ ایک اور لیول پہ جب جاتا ہے تو اس کے اندر زیادہ موٹیویشن ہوتی ہے, اس کے اندر زیادہ پاور ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو زیادہ اچھے طریقے سے کر سکے. تو یہ جو چیزیں ہیں, یہ سب سے پہلے جو گول سیٹنگ ہے نا یہ دیکھنی چاہیے, ڈیسیجن میکنگ دیکھنی چاہیے کہ ہم نے بچے کو کس طرف لے کے جانا ہے, بچے کا پہلا گول کیا ہونا چاہیے. فار ایگزامپل ایک بچہ ہے جو کہ بہت ہائپر ایکٹیو ہے, وہ بیٹھتا نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ کنٹینیوسلی چل رہا ہے, ٹھیک ہے, ادھر ادھر گھوم رہا ہے. تو سب سے پہلا گول ہمارا یہی ہوگا کہ ہم نے اس بچے کو بٹھانا سکھانا ہے کہ یہ اپنی چیئر پہ بیٹھا رہے, ایک جگہ پہ بیٹھا رہے. اس کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے چلے ایک چکر بھی لگا دیا, دوبارہ آ کے میں نے چیئر پہ ہی بیٹھنا ہے, میں نے گھومتے نہیں رہنا کنٹینیوسلی. پہلا فوکس ہمارا یہ ہوگا کہ بچے کو ایک سیف انوائرمنٹ دیں جہاں وہ آرام سے بیٹھ سکے, اور پھر اپنی مزید آگے چیزوں کو پروموٹ کریں ہم. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہر بچے کی مختلف ضروریات ہوتی ہے. اگر ہم ان جنرل بھی بات کریں تو ہر بچے کے ٹیلنٹس ڈفرینٹ ہوتے ہیں, ہر بچے کے انٹرسٹ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اسی طرح اگر ہم اسپیشل نیڈس کے ساتھ جو بچے ہیں اگر ان کی بات کر لیں تو ظاہر ہے ان کے بھی اگر ان کے مسائل الگ ہیں تو ان کی ضروریات بھی الگ ہیں. تو اس حوالے سے انڈیویجولائزڈ جو ایجوکیشنل پلان ہے, جس طرح سے انیلا بات بھی کر رہی ہیں, تو میرے خیال سے یہ بہت مناسب ہے, بہت بہتر ہے. اس سے نہ صرف بچے جو ہے اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ سیکھ سکیں گے, بلکہ جو ان کا تعلیمی سفر ہے وہ بھی کافی اسموتھ ہوگا اور اس میں ان کو کافی آسانی بھی ہوگی. مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتاتی چلوں سامعین کرام کہ اس وقت آپ یہ پروگرام نہ صرف ہمارے ریڈیو پر سن سکتے ہیں بلکہ آپ یہ ہمارے فیس بک پیج پر رفا FM 102.2 کا جو پیج ہے فیس بک, آپ وہاں پر جا کر اس پروگرام کو اس وقت لائیو دیکھ بھی سکتے ہیں. یہ پروگرام آپ کے لیے لائیو نشر بھی کیا جا رہا ہے. اور ٹاپک کے حوالے سے اگر آپ کا سوال ہو, جو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ کس طرح سے والدین اور اساتذہ کا جو باہمی تعاون ہے اس سے کس طرح سے جو اسپیشل نیڈس کے ساتھ جو بچے ہیں ان کے تعلیمی سفر کو آسان بنایا جا سکتا ہے, اس حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں. اس ٹاپک کے حوالے سے آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا انیلا کہ کس طرح سے کیا رول ادا کر سکتے ہیں پیرنٹس اور کس طرح سے ٹیچرز کے ساتھ کمیونیکیٹس کر سکتے ہیں. آپ نے مزید آج سے بات بھی کی آپ نے کہ ہم سیف انوائرمنٹ جو ہے بچوں کے لیے بناتے ہیں, تو یہ بتائے گا کہ پیرنٹس کا کیا رول ہے اسپیسیفکلی. ایک جو ٹرائنگل جس کو کہا جاتا ہے کنونشنلی کہ پیرنٹس ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا ایک ٹرائنگل ہوتا ہے, اس میں یہ بتائے گا کہ اسپیشل نیڈس کے ساتھ جو بچوں کے جو پیرنٹس ہیں وہ کس طرح سے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ پیرنٹس ٹیچر میٹنگز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, جس میں پیرنٹس اپنی جو چیزیں ہوتے ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں اور ٹیچر اپنی طرف سے بتاتا ہے کہ آپ نے بچے کو کیسے لے کے چلنا ہے. پیرنٹس ٹیچر کی جو کولیبوریشن ہوتی ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس چیز میں, کیونکہ جب بچہ ہمارے پاس آتا ہے نا تو اس نے بہت سے نیگیٹو چیزیں اپنے بیہیویئرز اڈاپٹ کیے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ پیرنٹس بھی ڈینائی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا ڈائگنوسس جب دیے جاتے ہیں تو پیرنٹس ڈینائی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے پہ لیبل نہ لگے, ٹھیک ہے, تو وہ اس چیز سے ڈر رہے ہوتے ہیں. جب وہ ڈسکس کریں گے ٹیچرز کے ساتھ تو پھر جو ہے ایک پازیٹیو انوائرمنٹ کریٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. سب سے مین چیز جو ہوتا ہے کہ ہم نے بچوں کا سپورٹیو انوائرمنٹ بنانا ہوتا ہے جس میں بچہ کمفرٹیبل ہو, ایزی ہو. ہم نے ایسی ایکٹیویٹیز بنانی ہوتی ہیں جس میں بچہ خوشی سے انگیج کرے, کیونکہ کچھ ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں وہ بچوں کو بہت بورنگ لگ رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. جب ہم ان کے سامنے ملٹیپل چوائسیز رکھ لیں گے نا, تو ملٹیپل ایکٹیویٹیز رکھتے ہیں تو بچہ جس ایکٹیویٹی کو خوشی سے کرتا ہے ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ بچہ ری انفورسر ہے اس کا, ٹھیک ہے, یہ ہم نے اس کو یہ ایکٹیویٹی کروانی ہے. پھر جب میٹنگز ہوتی ہیں پھر ہم جو ہے وہ پیرنٹس کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ آپ کے بچے کو اس چیز میں انٹرسٹ ہے, تو آپ اپنے گھر کا بھی سسٹم ایسا کریں کہ کچھ ایکٹیویٹیز گھر میں بچے کو اسی طرح نہیں چھوڑ دینا. ہمیشہ جو ہوتی ہے نا محنت ہوتی ہے وہ دونوں طرف سے ہوتی ہے, پیرنٹس کی طرف سے بھی ہوتی ہے اور ٹیچرز کی طرف سے بھی ہوتی ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے جو ہے بچے کو ایک اسپیشل نیڈس کے ریہیب میں چھوڑ دیا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ سب کچھ تھراپسٹ نے کرنا ہے, ہم نے کچھ نہیں کرنا. تو ایسے نہیں ہوتا, دونوں نے ایک سیف انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہوتا ہے, ایک سپورٹیو انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہوتا ہے, اور بچے کے ساتھ جو ہے وہ
اچھی کمیونیکیشن رکھنی ہوتی ہے, اس کو ایمپتھی دکھانی ہوتی ہے, تاکہ بچہ جو ہے وہ ریلیکس فیل کرے اس انوائرمنٹ میں. اور جب بچہ ریلیکس فیل کرتا ہے تبھی بچہ کام کر سکتا ہے, تبھی وہ اس کا مائنڈ ورک کرنا سٹارٹ کرتا ہے. بچے کو ایون کہ ہمارے جو ایکسپیرینسڈ ٹیچرز ہیں, بچے ان کے ساتھ زیادہ اٹیچ کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کی ریپو اچھی بلڈ ہوئی ہوئی ہے. جب ریپو اچھی بلڈ ہوئی ہوئی ہے, وہ کوئی بھی میسج کنوے کرتے ہیں, کچھ چیز بھی کنوے کرتے ہیں, تو فوراً سے ٹیچر کو پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ یہ کہہ رہا ہے, بچے کی فی الٹائم یہ نیڈ ہے. تو سم ٹائمس پیرنٹس کو اس چیز کا نہیں پتہ ہوتا, لیکن جب بچہ بہت لانگ ٹائم سے آ رہا ہوتا ہے تو اس ٹیچرس کو تو پتہ ہوتا ہے. تو پیرنٹس ٹیچر میٹنگ جو ہے یہ ایک مین ایلیمنٹ ہے, ٹھیک ہے, جو ہونی چاہیے, ہوتی ہیں, تاکہ پیرنٹس کو کنوے کیا جا سکے کہ آپ بھی گھر میں ایسا انوائرمنٹ کریٹ کریں کہ بچہ سیف فیل کرے اور اس کے اندر چیزیں کرے, تاکہ وہ لرن کر سکے اپنی آگے مین اسٹریم میں جانے کے لیے. کچھ بچے جو ہے نا وہ مین اسٹریم میں چلے بھی جاتے ہیں, مطلب موسٹلی چلے جاتے ہیں, کیونکہ جن کے بیہیویئر ایشوز ہوتے ہیں یا اسکرین ٹائم ہوتا ہے, ان کو کمیونیکیٹ کرنے کا نہیں پتا ہوتا ہے. تو پیرنٹس کو جب گائیڈ کیا جاتا ہے تو دونوں طرف سے جب پروگریس کی جاتی ہے, ٹھیک ہے, ہوتی ہے, تو پھر بچہ مین اسٹریم میں جانے کے چانسز اس کے زیادہ ہو جاتے ہیں. صحیح, یہ تو بہت اچھی بات ہے انیلا کہ اگر وہ مین اسٹریم ایجوکیشن سسٹم میں جانے کے قابل ہو جاتے ہیں, اگر وہ نارمل اسکول میں پڑھنے کے قابل ہو جاتے ہیں, تو میرے خیال سے پیرنٹس کو اس بات پہ ضرور توجہ دینی چاہیے کہ وہ جو اسپیشل نیڈس کے ساتھ جو بچے ہیں ان کے مسائل کی تشخیص جلدی ہو سکے, ان کو ایک سیف انوائرمنٹ دیا جا سکے, ان کی ضروریات کے مطابق جو ہے ان کی مدد کی جا سکے, تاکہ وہ عام اسکول میں جو نارمل اسکول ہوتا ہے اس میں اسی طرح وہ باقی بچوں کے ساتھ جو ہے اپنے تعلیمی سفر کو جاری رکھ سکیں. مزید اگر ہم بات کریں, اچھا انیلا, یہ بھی دیکھا جاتا ہے جو اسپیشل نیڈس کے ساتھ بچے ہوتے ہیں ان میں کافی بیہیویئرل پرابلمز ہوتے ہیں, ایک چیلنج ہے ظاہر ہے بچے کو جو ہے سمجھانا یا اس سے ڈیل کرنا. تو یہ بتائے گا کس طرح سے بیہیویئرل چیلنجز کے لیے کون سی ٹیکنیکس ہیں, ایز اے سائیکالوجسٹ آپ کون سی ٹیکنیکس کو یوز کرتی ہیں, ریکمینڈ کرتی ہیں, یا پیرنٹس کو آپ سجیسٹ کرنا چاہتی ہیں؟ سب سے پہلے آپ کا جو ہے نا پازیٹیو اپنا بیہیویئر ہونا چاہیے ٹورڈز چائلڈ, ٹھیک ہے. جتنا آپ بچے کے ساتھ اپنا پازیٹیو اچھا بیہیویئر رکھیں گے, بچہ اتنا پروگریس کرے گا. لیکن جتنا آپ کا نیگیٹو بیہیویئر ہوتا ہے بچے کا, سم ٹائمز پیرنٹس ہوتے ہیں ان کو بھی وہ اریٹیٹ ہو جاتے ہیں کہ بچہ یہ کیا کر رہا ہے, لیکن نہیں, یہ چیز ہم نے بالکل نگلیکٹ کرنی ہے, یہ چیز بالکل اوائڈ کرنی ہے, کیونکہ ان بچوں کو تو بالکل سمجھ نہیں ہے نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم نے کیا کرنا ہے. وہ مینٹلی اتنے اسٹیبل نہیں ہوتے کہ وہ چیزوں کو اتنا انڈرسٹینڈ کر سکیں. تو اپنا بیہیویئر سب سے پہلے پازیٹیو رکھنا ہوتا ہے ٹورڈز دا چائلڈ, ٹھیک ہے, تاکہ ان کے بیہیویئر, تاکہ وہ ریگریس نہ کریں. بچے پہ آپ اگر چیخیں گے, آگے سے اور چلائیں گے, یا اس کو جو ہے پیرنٹس کرتے ہیں اسٹرکٹنس بھی کرتے ہیں, تنگ آ جاتے ہیں بیچارے, تو وہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ اور ریگریس کرتا ہے, کہ وہ بچہ پھر سمجھتا ہے کہ یہ ہمیں چیلنج کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ پھر بچہ چیزوں کو اور نیگیٹو لیتا ہے, اس کا بیہیویئر اور نیگیٹو ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل, ایک بچہ اگر ہم اس کو کوئی نارمل بچہ ہے تو اس کو ہم ایک چیز سے منع کرتے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کرنی, ٹھیک ہے, تو وہ رک جاتا ہے سم ٹائمس. لیکن جو بیہیویئر ایشوز کے ساتھ ہوتے ہیں نا, وہ نہیں رکتے, وہ اب اس کو اس چیز کو اپنے لیے ایک چیلنج سمجھتے ہیں, وہ دوبارہ سے وہی چیز ریپیٹ کریں گے, پھر ریپیٹ کریں گے, پھر جب ہم ان کو اگنور کریں گے تو وہ یہ چیز تھوڑی سی کم کر دیں گے کہ اب یہ اگنور کر رہے ہیں مجھے, تو اب جو ہے میں نے یہ چیز نہیں کرنی. اس کے علاوہ جو ہے ہم لوگ کلاس رومس اکوموڈیشنز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, جس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹرن ٹیکنگ سکھاتے ہیں بچوں کو, ٹھیک ہے, کہ آپ ویٹ کریں, آپ کی ٹرن ہے, ٹھیک ہے. ہم لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں, ویسے تو انڈیویجولائزڈ ان کے ہوتے ہیں سارے سیشنز وغیرہ, لیکن کچھ میں جو ہے ہم 2 بچوں کو ساتھ بٹھا دیں گے, کیونکہ سوشل انٹریکشن بھی بہت زیادہ ضروری ہے بچوں کے لیے. یہ بچے سوشلی انٹریکٹ نہیں کرتے, یعنی کہ کسی گیدرنگز میں جائیں گے تو رونا شروع کر دیں گے, یا اپنے ساتھ کسی اور بچے کو بیٹھا ہوا دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ ایکٹیویٹی کر رہا ہے, تو مے بی وہ بہت اریٹیٹ ہوئیں, رونا شروع ہو جائیں گے, لیٹ جائیں گے, اس طرح کی حرکتیں کرتے, تھروئنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے نا ہم آہستہ آہستہ سے بچوں کو کرواتے ہیں کہ 5 منٹ بٹھا دیا, پھر اس کو اٹھا کے دوبارہ سے اپنے سیشن میں اپنی جگہ پہ بٹھا دیا, تاکہ بچے کو ہو کہ ہم جو ہے کسی اور کے ساتھ بھی بیٹھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور شیئرنگ بھی کر سکتے ہیں, ٹرن ٹیکنگ بھی کر سکتے ہیں, ویٹ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں اس میں کروائی جاتی ہیں, اور اس میں جو ہے پیرنٹس کی کولیبوریشن اور ٹیچرس کی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے, کیونکہ جتنا پیرنٹس اور ٹیچر
ٹیچر کولیبریٹ کریں گے اتنا اسٹرانگ ریلیشن شپ ان کا بھی بلڈ ہوگا, تو بچے کے لیے زیادہ آسانی ہوگی. پیرنٹس جب کچھ چیزوں کو ڈینائی کرتا ہے اور تھراپسٹ جب وہ چیزیں اپنی بتا رہا ہوتا ہے, پیرنٹس ڈینائی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ مانتے ہی نہیں ہے کہ ہمارے بچے میں یہ چیز ہے. تو یہ جو ایک ڈینائل فیس ہوتا ہے یہ بہت بچے کے لیے بہت نقصان دہ ہے. آپ کے بچے کے اندر کوئی چیز ہے تو یہ ایک نیچرل چیز ہے, اس کو ڈینائی نہ کریں. اس کو جتنا ڈینائی کریں گے وہ بچے کی پروگریس میں کمی آئے گی. تو پیرنٹس کو اس چیز کا بہت زیادہ مطلب خیال کرنا چاہیے, کولیبوریٹ کرنا چاہیے ٹیچرس کے ساتھ, تھراپسٹ کے ساتھ, تاکہ ان کے اپنے بچے کے لیے آسانی ہو اور ان کے لیے آسانی ہو کہیں باہر بھی جائیں. اس کے بعد جو پروگریس ہوتی ہے بچے کی وہ مانیٹر کی جاتی ہے کہ بچہ 1 منتھ میں اس کی کتنی پروگریس آئی ہے, 1 کوارٹر میں اس کی کتنی پروگریس آ رہی ہے, یا 1 ویک میں اس کی کتنی پروگریس آ رہی ہے. اب ہم نے اس کو نیکسٹ کس چیز پہ جمپ کروانا ہے, پہلا جو ہے وہ گول ہمارا اچیو ہو گیا, اب نیکسٹ ہم نے کس چیز پہ جمپ کروانا ہے. کیا بچہ کیپیبل ہے کہ وہ یہ چیزیں کر سکے گا, کیا بچہ سمپل سے سٹارٹ کرتے ہیں نا, ہمیشہ کوئی بھی اگر آپ چیز سٹارٹ کرتے ہیں نا بہت سمپل سے سٹارٹ کرتے ہیں پھر ڈیفیکلٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں. کیا بچے کے اندر اتنی لیمیٹیشنز اتنا ہے کہ وہ مشکل چیزوں کی طرف جا سکے. کچھ بچے جو ہیں وہ کر لیتے ہیں, کچھ بچوں کی بہت کم لیمیٹیشنز ہوتی ہیں وہ نہیں کر پاتے. تو اس کے لیے ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے. پیرنٹس جو ہوتے ہیں نا وہ بہت جلد باز ہوتے ہیں کہ ایک دم سے بچے میں پروگریس آئے, ہمارا ہفتہ ہو گیا ہمارا بچہ آ رہا, ہمیں کوئی پروگریس نہیں نظر آ رہی. کبھی بھی ہفتے کے اندر یا مہینے کے اندر یا 2 مہینوں کے اندر بچوں کے اندر اتنے جلدی پروگریس نہیں نظر آتی. کچھ کے اندر بہت جلدی چینجز آتی ہیں لیکن کچھ کے اندر نہیں نظر آتی. تو وہ بچوں کے ساتھ ساتھ پیرنٹس بھی جو ہے نا بہت ریگریس کر رہے ہوتے ہیں اور چیزوں کو بھی نہیں ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں. پھر وہ دوبارہ سے اپنی سیٹنگ چینج کرتے ہیں, پھر جب سیٹنگ چینج کرتے ہیں تو بچے کا بیہیویئر بھی چینج ہو جاتا ہے. تو اس چیز کو جو ہے وہ پیرنٹس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, کولیبوریٹ کرنا چاہیے, میٹنگس کو اٹینڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, کوئی فنکشنز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, بچوں کے کوئی فنکشنز ہوتے ہیں, کوئی پارٹیسپیشن ہوتی ہے, تو ایٹ لیسٹ پیرنٹس کو آگے دیکھنا چاہیے کہ ان کا بچہ کیا کر رہا ہے, تاکہ وہی چیزیں وہ گھر میں بھی اس کو کروا سکے اور ایسا انوائرمنٹ دے سکیں کہ بچہ جو ہے وہ جلدی سے لرن کر سکے چیزوں. جب دونوں سائڈ سے, تھراپسٹ کی سائڈ سے بھی اور پیرنٹس کی سائڈ سے بھی, دونوں کولیبوریٹ کر کے چیزوں کو کریں گے تو بچہ چیزیں جلدی پک کرے گا, اس کو جلدی اس کے بیہیویئر میں جلدی چینجز آئیں گے. لیکن اگر پیرنٹس ہی نہیں کولیبوریٹ کرے, فار ایگزامپل کوئی بچہ ہے وہ بہت زیادہ اسکریننگ کر رہا ہے, اسکریننگ کا تو سامنے بچے کا پتہ چل جاتا ہے کیونکہ وہ فلیپنگ کر رہا ہوتا ہے, وہ رائمس پڑھ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ چلتا ہے ان چیزوں پہ. جب بچہ زیادہ اسکریننگ کرتا ہے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ اب گھر میں زیادہ اسکرین کر رہا ہے. لیکن پیرنٹس اس چیز کو جو ہے نا ڈینائی کرتے, نہیں بچہ تو 2 گھنٹے اسکرین کر رہا ہے. بچہ کیسے 2 گھنٹے اسکرین کر رہا ہے؟ جب وہ آتا ہے اور وہ فلیپنگ سٹارٹ کرتا ہے, وہ رائم سٹارٹ کرتا ہے, وہ ایکٹیویٹیز میں انگیج نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں پیرنٹس بھی مطلب سم ٹائمز جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کہ بچہ اس طرح نہیں کر رہا, مطلب اسکریننگ نہیں کر رہا, تو وہ پھر تھراپسٹ کے لیے بھی مشکل ہو جاتی ہے. اس لیے ان کو کوآپریٹ کرنا چاہیے اس چیز میں پیرنٹس کو, اور ڈینائل نہیں کرنا چاہیے. ماننی چاہیے کہ ہمارے بچے کے اندر یہ ہیں, کچھ فیکٹس ہوتے ہیں وہ انسان کو ماننے پڑتے ہیں, تو تاکہ ان کے بچے کے لیے, تاکہ آنے والے کل میں ان کے لیے ہی آسانی ہو اور وہ آگے لائف میں ایٹ لیسٹ سروائیو تو کر سکے نا, لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ تو سکے نا. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں انیلا کہ واقعی پیرنٹس کو سب سے پہلے بچوں کی مسائل کی تشخیص کی طرف جاننا چاہیے. جو بھی مسائل ہیں ان کو وہ اکنالج کریں تاکہ ان کے جو ایک تو تشخیص ہوگی پھر ہی مسئلے کا حل ہوگا. اور جہاں تک اسپیشل نیڈس کے ساتھ جو بچے ہیں وہ واقعی ہماری زیادہ توجہ کے زیادہ جسے کہتے ہیں کہ پیار, توجہ اور پیشنس سے اگر ان کو ڈیل کیا جائے تو میرے خیال سے ان کے مسائل کو اچھے طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے. اور ہر بچہ مختلف ضروریات کے ساتھ ہوتا ہے, تو میرے خیال سے جب ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے تب ہی جو بچوں کا جو تعلیمی سفر ہے وہ ایک اسموتھ ہوتا ہے, وہ ایک اچھا سفر ہوتا ہے, اور تبھی بچے زیادہ سیکھ بھی پاتے ہیں. یہ بتائیے گا انیلا, کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت کیونکہ مختصر ہے, میں آپ سے جاتے جاتے جاننا چاہوں گی ٹیک ہوم میسج آپ کیا دیں گی پیرنٹس کو, اساتذہ کو, جو اسپیشل نیڈس کے ساتھ جو بچے ہیں ان کی ایجوکیشن میں کس طرح سے وہ کردار ادا کر سکتے ہیں. آپ نے کافی اسٹریٹجیز پہ بات کی, آپ نے کافی اس حوالے سے ایک جو ٹرائنگل ہے پیرنٹس اور ٹیچرز اور اسٹوڈنٹ کا, جس میں پیرنٹس کس طرح سے کردار ادا کر سکتے ہیں, ٹیچرز کس طرح سے اپنا رول ادا کر سکتے ہیں, بچوں کے لیے کیا سیف انوائرمنٹ کس طرح سے کریٹ کیا جا سکتا ہے, اس حوالے سے آپ نے تفصیل سے گفتگو کی ہے. لیکن میں چاہوں گی کہ آپ کیا میسج دینا چاہیں گی دیکھنے اور سننے والے پیرنٹس کو یا اساتذہ کو؟ میں یہی میسیج دینا چاہوں گی کہ جب آپ کے بچے کے اندر کوئی اس طرح کی آپ کو ارلی ایجز میں کوئی پرابلمس نظر آ جاتی ہیں تو فوراً سے اس کو کنسلٹ کریں.
جب کنسلٹیشنز آپ کریں گے ایک جگہ سے، اگر آپ کا نہیں، آپ ایگری کرتے، ڈس ایگری کر رہے ہیں یا ڈینائی کر رہے ہیں، تو آپ دوسری جگہ سے کنسلٹیشن کریں، لیکن ایٹ لیسٹ کریں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ارلی انیشیل سٹیج پہ جو ہے وہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کے بچے کے اندر کیا پرابلمز ہیں، ٹھیک ہے، یا وہ اسپیشل نیڈس کی طرف جا رہا ہے. تو جتنے ارلی آپ چیزوں کو، جتنے انیشیلی آپ کو پتہ چلے گا، اتنا ہی آپ کے لیے آسانی ہوگی، بچے کی پروگریس کے لیے آسانی ہوگی. لیکن پیرنٹس جو ہے اس چیز کو، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اس چیز سے ڈینائی کرتے ہیں، وہ نہیں مانتے، یا پھر اگر وہ مان لیں گے، وہ ریہیبز میں لے بھی آئیں گے بچوں کو، تو ان کو بہت جلدی ہوتی ہے کہ پروگریس کریں. تو یہ چیز جو ہے وہ پیشنس والی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جدھر ایسے بچے ہیں، ٹھیک ہے، جس گھر میں ہیں، یا پھر انہوں نے ابھی تک کنسلٹ نہیں کیا، یا ان کو اپنے بچوں کے اندر جو ہے لگ رہا ہے کہ وہ اسپیشل نیڈس کی طرف جا رہے ہیں، تو کائنڈلی وہ جو ہے اپنا ٹائم ویسٹ کریں، نہ بچوں کا ٹائم ویسٹ کریں، کیونکہ ایک لائف ہے، انہوں نے سروائیو کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہ تو ایک ریالٹی ہے، انہوں نے سروائیو کرنا ہے. تو جب سروائیو انہوں نے کرنا ہے تو ان کے لیے تو پرابلم ہو جائے گی. جب آپ اس چیز سے ڈینائل کرتے رہیں گے اتنے لانگ ٹائم کے لیے، تو وہ بچے کے لیے زیادہ پرابلم ہوگی، آپ سے زیادہ پرابلم ہوگی، کیونکہ وہ سوشلی کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا. تو پیرنٹس کو اس چیز میں کولیبوریٹ کرنا چاہیے. اور جو بچے اسپیشل نیڈز میں ہیں ان کے حوالے سے میں یہ بات کروں گی کہ ان کے پیرنٹس کو تھوڑا پیشنس جو ہے وہ رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے. جو بچے کے اندر چینجز آتی ہیں وہ ایک دم سے نہیں آتی، مطلب ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی میں آ جاتی ہیں. آپ کسی دوسرے بچے کو بھی دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں اتنے جلدی چینجز آئی ہیں تو ہمارے بچے میں کیوں نہیں آئے، کیونکہ ہر بچے کا اپنا ڈفرینٹ لیول ہوتا ہے. تو میں پیرنٹس کو یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنے بچوں کو اس طرف لائیں، ٹھیک ہے. جو بچے اسپیشل نیڈس کے ساتھ ہیں اس چیز کو ایکسیپٹ کریں، تاکہ ان کے لیے آگے آسانی ہو اور آپ کے لیے بھی آسانی ہو. جتنے جلدی آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے، جتنے جلدی آپ ان چیزوں کو ماننا شروع کریں گے، اتنا ہی آسانی ہوگی بچے کے لیے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایسے بچوں کے ساتھ اپنی جو سب سے مین چیز اور امپورٹنٹ چیز میں یہ ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ اپنے بچوں کے ساتھ اچھی کمیونیکیشن رکھیں، پازیٹیو کمیونیکیشن رکھیں، ان کے ساتھ روڈ نہ ہو. ایسے بچوں کے ساتھ روڈ انسان نہیں چل سکتا. جتنا آپ ان کے ساتھ اچھا کمیونیکیٹ، جتنی آپ کی ایکٹیو لسننگ ہوگی بچے کی، تو بچہ آپ کے ساتھ اتنا اٹیچ ہوگا. بچہ اتنے جلدی آپ جو چیزیں سکھائیں گے بچے کو ری انفورس کریں. بچے کو یہ بچے اتنے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ چیز کی ہے، ہماری جو سکسیس ہے ان کو اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اتنا سینس ان کا ہے، ماشاءاللہ ایکٹیو اور انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں یہ. تو اس چیز پہ پیرنٹس کو میں کہوں گی کہ آپ ڈینائل بالکل نہ کریں اور کنسلٹ کریں، اور اپنے بچوں کو جو ہے ان سب چیزوں سے نکالنے کی کوشش کریں، اور انیشیلی کریں، جلدی کریں، لیٹ بالکل نہ کریں. کیونکہ پھر ایک ٹائم کے بعد بچہ بھی جو ہے اس کی پروگریس اس طرح سے نہیں ہو پاتی جو ایک اسٹارٹ کے ایجز میں جو ہوتی ہے. فرسٹ جیسے پہلا سال ہو گیا، دوسرا سال ہو گیا، پہلے سال میں تو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے پیرنٹس کو. تو اس چیز پہ میں یہی میسج کنوے کرنا چاہوں گی. صحیح. تھینک یو سو مچ انیلا آپ کے وقت کا اور اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے. سامعین کرام، جس طرح سے انیلا نے بات کی کہ پیرنٹس کو سب سے پہلے اس چیز کو ماننا چاہیے کہ ان کے بچے اسپیشل نیڈ کے ساتھ ہیں، کیونکہ جب وہ مانیں گے تب ہی اگلا سٹیپ لیا جا سکتا ہے. اور اگلا سٹیپ ان کی تشخیص اور ان کا جو مسئلہ ہے، جو کمیونیکیشن گیپ ہے، یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے جو لرننگ ڈسیبلٹی کا سبب بن رہا ہے، جو ان کی تعلیمی سفر کو دشوار کر رہا ہے، تب وہ حل ہو سکے گا، اور تب ہی بچے جو ہے وہ ایک اچھی زندگی کی طرف جا سکیں گے. اور جس طرح سے انیلا بات کر رہی تھی کہ بچوں نے ظاہر سروائیو کرنا ہے، ایک پوری زندگی گزارنی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ پیرنٹس ان کی اس حوالے سے مدد کریں تاکہ ان کے مسائل کی بر وقت تشخیص کی جا سکے اور وہ اپنے وہ تعلیمی سفر کو جاری رکھ سکیں. سامعین کرام، آج ہم نے بات کی کہ کس طرح سے والدین اور اساتذہ کے باہمی تعاون سے جو اسپیشل نیڈ کے ساتھ جو بچے ہیں ان کے تعلیمی سفر کو آسان بنایا جا سکتا ہے. ایسی کون سی چیزیں ہیں جن کا دھیان رکھنا چاہیے، خصوصی طور پر والدین کو اور اساتذہ کو، کس طرح سے اساتذہ کو ایک محفوظ ایک ماحول بنانے کی ضرورت ہے ان بچوں کے لیے جو اسپیشل نیڈس کے ساتھ ہیں، ان کو کس طرح کے آپشنز دینے چاہیے، ان سے کس طرح کمیونیکیٹ کرنا چاہیے، اور کس طرح سے وہ بچے ہماری زیادہ توجہ کے مستحق ہیں، ہماری زیادہ جسے کہتے ہیں کہ پیار اور کیئر کے مستحق ہیں. اس حوالے سے آج ہم نے تفصیل سے گفتگو کی. امید کرتی ہوں کہ آج کے ٹاپک سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا. اور اگر آپ CTC رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے، اور میں بھی اناؤنس کر دیتی ہوں 0320
533 یہ نمبر ہے، آپ کنسلٹیشن کر سکتے ہیں، آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنی میزبان اریبہ سلیم کو دیجیے اجازت، آپ سے بھی ملاقات ہوگی CTC کے کسی اور ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے بچوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔